السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین۔ بعد، معزز و مکرم محترم ناظرین و سامعین، عقیدہ واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے۔ اس کتاب کے اندر ابھی ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری صفات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ آج جس صفت کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، رضامندی۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، رضامندی کا اظہار کرتا ہے اللہ رب العالمین، اور یہ صفت اللہ رب العالمین کی اللہ کے شایان شان ہے۔ اس کا معنی ہمیں معلوم ہے، البتہ کیفیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اور یہ جو صفت ہے اللہ رب العالمین کی اختیاری صفات میں سے ہے۔ اختیاری صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس صفت سے تو ہمیشہ کے لیے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا، یعنی یہ صفت اللہ رب العالمین کے اندر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ پائی جائے گی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تب اللہ رب العالمین اس صفت کو انجام دیتا ہے۔ اس کو اختیاری صفات کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جب مشیت ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، یہ جو ساری صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، یہ صفات اختیاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ کی جب مشیت ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، لیکن یہ ساری صفات اللہ کے اندر ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر، اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، تو یہ جو صفات ہیں ان کو اختیاری صفات کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین ان صفات کو، ان اعمال کو انجام دیتا ہے۔ تو راضی ہونے کی جو صفت ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی اختیاری صفات میں سے ہے۔ اختیاری صفات کا مطلب سمجھ گئے آپ لوگ نا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تب اللہ رب العالمین صفت کو کرتا ہے، اس کو اختیاری صفات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کو ثواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا جو نیک بندے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیلیں ہیں۔ رضا کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف کرنا مشکل ہے انسان کے لیے، اور انسان کے اندر جو بھی صفات فطری صفات ہوتی ہیں ان کی تعریف کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ آدمی ان کو سمجھا سکتا ہے، مثالوں کے ذریعے سے معنی کو واضح کر سکتا ہے، لیکن اس کی تعریف کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے انسان کسی سے نفرت کرتا ہے، اب نفرت کی تعریف کیا انسان کرے گا؟ انسان اس کی تعریف نہیں کر سکتا، البتہ اس کو اپنے اعمال سے سمجھا سکتا ہے کہ یہ مطلب ہوتا نفرت کرنے کا۔ تو جو رضا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، یہ ناپسندیدگی، کراہیت اور نفرت اور بغض کے اپوزٹ اور ضد ہے۔ تو اللہ رب العالمین اچھے لوگوں سے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، متقین سے محبت کرتا ہے، متقین سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ایسے ہی جو اللہ کے محسن بندے ہیں، اللہ کے مخبتین بندے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کی شریعت پر، اللہ کے حکام پر عمل کرنے والے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور کچھ اعمال ہیں جو نیک اعمال ہیں، اللہ رب العالمین ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کی ارشاد ہے کہ وَإِن تَشْكُرُوهُ يَرْضَهُ لَكُمْ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے لیے راضی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ شکر سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کفر سے، معصیت سے، نافرمانی سے راضی نہیں ہے،
اگر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بعد ہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان چیزوں سے راضی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اللہ راضی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، لہذا اس عمل سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین کیا ہے، اس سے راضی ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا، نعمت پوری کر دی، اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ دین اسلام کیا ہے؟ اعمال کا مجموعہ ہے، عبادات کا مجموعہ ہے۔ نیک اعمال، اللہ پر ایمان لانا، خالص اللہ کی بات کرنا، اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا، اور یہ جو سب نیک اعمال ہیں، عبادات ہیں، اسی کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دین اسلام سے راضی ہے۔ تو یہ اعمال سے رضامندی کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نیک اعمال سے راضی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ رب العالمین تم سے 3 چیزوں سے راضی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان اعمال سے راضی ہے۔ ویسخط لکم ثلاثا، اور 3 چیزوں سے اللہ رب العالمین کو نفرت ہوتی ہے، ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ صرف 3 ہی چیزیں نہیں ہیں جن سے اللہ غصہ کرتا ہے، یا صرف 3 چیزیں ایسی نہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس حدیث کے اندر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں ہمارے نبی نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ باقی اور احادیث ہیں، قرآن کی اور آیات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ جن اعمال سے راضی ہوتا ہے اور جن اعمال سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے، ان کا ذکر کیا گیا ہے قرآن اور حدیثوں کے اندر۔ کیونکہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام یا دین ایک حدیث کا نام نہیں ہے کہ ہم نے ایک حدیث سن لیا تو اب یہ کہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ 3 ہی چیز سے راضی ہے، اللہ 3 ہی چیز سے ناراض ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، باقی اور حدیثوں کے اندر اور باتیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے اس میں تعارض نہیں ہوتا ہے۔ آپ ادھر سن کر کے جائیں اور کہیں شیخ نے کہا تھا اللہ 3 چیزوں سے راضی ہوتا ہے، اب کوئی حدیث آپ کو سنائے کہ ان 3 چیزوں کے علاوہ بھی کچھ اعمال ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو آپ کہیں کہ بھئی شیخ نے 3 ہی بات بتائی تھی، آپ یہ چیزیں کہاں سے لے کر کے آ رہے؟ تو اگر وہ صحیح حدیث ثابت ہیں تو اس پر ایمان لایا جائے گا، مانا جائے گا۔ اس حدیث کے اندر ہمارے نبی نے 3 باتیں بتائیں، چونکہ عوامی درس ہے اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے، اور تفسیر کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ پوری بات لوگوں کے سامنے آ جائے، ورنہ اتنا کہہ کر کے نکل جانا آسان ہو جائے گا کہ اللہ کی ایک صفت راضی ہونا، اللہ کے شایان شان ہے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم، معنی اس کا معلوم ہے، آگے نکل جائیں۔ لیکن اتنا صرف بیان کر دینے سے پوری بات کا احاطہ نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے چونکہ عوام لوگ ہیں، اہل علم نہیں ہمارے سامنے، اس لیے عوام کو سمجھانے کے لیے پوری تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ پوری بات ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے اور ساری باتیں جو ہے تفصیلات کا علم لوگوں کے پاس ہو جائے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 3 چیزوں سے تم سے راضی ہوتا ہے، 3 چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اور جو 3 چیزیں جو ہمارے نبی نے کے اندر بیان فرمائی وہ کیا ہیں کہ ان اللہ یرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ تم سے اسی بات سے راضی ہے کہ تم صرف اللہ کی بات کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے۔ یہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے گا یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرے گا، اس کے پاس کتنے بھی نیک اعمال کیوں نہ ہوں، اس کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہوگا۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب انسان صرف اللہ کی بات کرے اور شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھے، شرک نہ کرے کچھ بھی، ولا تشرکوا بہ شیئا، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ یہ سب سے بنیادی بات ہمارے نبی نے بیان فرمائی، کیونکہ اللہ رب العالمین توحید سے، اپنی عبادت سے راضی ہے، اور شرک سے اور کفر سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ دوسری بات ہمارے نبی نے کیا فرمائی؟ یہ بیان فرمائی کہ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ اللہ کی رسی کیا؟ قرآن اور حدیث۔ یہ اللہ رب العالمین نے اوپر سے رسی اتاری ہے، سمجھے نا؟ تو اس رسی کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ اللہ کی ایک ہی رسی ہے، اللہ کی کئی رسیاں نہیں ہیں، ایک ہی رسی اللہ رب العالمین۔ اس اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے، راستہ ایک ہے، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم ہم ہر نماز میں کہتے ہیں، فرض نماز کے اندر، نفل نمازوں میں، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، رکن ہے نماز کا، چاہے آپ امام کے پیچھے ہوں، چاہے آپ اکیلے ہوں، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا
واجب اور ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، اب یہ موضوع نہیں ہے اس کا، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رسی ایک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن و حدیث، اللہ تعالیٰ کا دین جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا۔ صراط مستقیم ایک ہے، ایک ہی صراط مستقیم ہے، حق ایک ہی ہے، اور حق کے بعد گمراہی ہوتی ہے، لہٰذا ایک ہی صراط مستقیم ہے اور زیادہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ قل ھذہ سبیلی، آپ اللہ نے کیا فرمایا اپنے نبی سے کہ آپ کہہ دیجیے میری راہ ہے، ادعو اللہ علی بصیرہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ سیدھا راستہ، اس کی اتباع کرو اور راستوں کی پیروی نہ کرو۔ کون سے راستے؟ جو انسان کو دین سے صراط مستقیم دور کر دینے والے۔ ہمارے نبی نے اس کو مثال سمجھایا، ایک خط کھینچا، لکیر، اور اس لکیر کے دائیں اور بائیں بہت ساری لکیریں کھینچی، تو آپ نے کہا یہ سارے راستے ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والے، جہنم تک لے جانے والے، اور یہ جو بیچ میں راستہ میں نے کھینچا یہی سیدھا راستہ ہے جو انسان کو جنت تک پہنچانے والا ہے۔ تو صراط مستقیم دنیا کے اندر جو ہے وہ اگر آپ اس پر رہیں گے تو قیامت کے دن جو پل صراط ہے تبھی آپ کا اس پل صراط سے گزر ہوگا۔ یہ صراط مستقیم دنیا کے اندر معنوی ہے، لیکن آخرت کے اندر جو صراط مستقیم وہ حسی ہے، نظر آنے والا۔ تو دنیا میں جو صراط مستقیم ہے جو اس پر قائم رہے گا، وہی آخرت کے اندر جہنم کے اوپر جو پل صراط نصب کیا جائے گا وہی آدمی اس پل صراط کو پار کر پائے گا جو دنیا کے اندر صراط مستقیم پر ہوگا۔ لہذا جو راستہ ہے جو اللہ کا دین ہے اللہ تک پہنچانے والا، اس راستے کا ایک سرا دنیا کے اندر ہے اور اس کا آخری سرا آخرت کے اندر ہے۔ لہذا اس صراط پر اگر ہم رہیں گے تب قیامت کے دن پل صراط سے پار کر پائیں گے، ورنہ نہیں پار کر پائیں گے۔ تو ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، دین کو، قرآن کو، حدیث کو، سلف صالحین کے فہم اور سمجھ کے مطابق اس کو سمجھو، اس کے اوپر عمل کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، کیونکہ قرآن و حدیث اختلاف کو دور کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بھی حدیثوں سے اختلاف ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حدیثیں اختلاف کو ختم کرتی ہیں، ہمارے نبی کے فیصلے سے اختلاف ختم ہوتے ہیں، حدیثوں سے اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے حدیثوں کو، اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اگر حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھیں گے تو اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف دور ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اختلاف نہیں ہے، نبی کے کلام میں اختلاف نہیں، ہمارے سمجھ کی پھیر ہے کہ انسان اس کو غلط معنی سمجھ لیتا ہے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہیں سمجھتا ہے، اس لیے انسان اختلاف کا شکار ہو جاتا ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول کی حدیثوں میں اختلاف نہیں ہے، اور آپ اللہ کے کلام کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کلام قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہوتا، لہٰذا اللہ کے کلام میں بھی اختلاف نہیں ہے اور نبی کی حدیثوں کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہوتا تو انسان کی اپنی سمجھ کی وجہ سے کہ حدیث کو نہیں سمجھ پاتا ہے، ہو سکتا ہے حدیث منسوخ ہو، حدیث وہ خاص ہو، اس کا معنی عام سمجھ لیا، تو انسان اس کے مطابق اختلاف کا شکار ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر حدیث کو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھے گا تو اختلاف نہیں ہوگا۔ تیسری بات ہمارے نبی نے کیا فرمائی کہ اگر وَأَن تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ الْأَمْرَ عَلَيْكُمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کسی کو حاکم بنا دے تو اس کے ساتھ نصیحت کرو، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، یعنی اگر اس کے اندر کوئی چیز دیکھو تو جا کر کے اس کو سمجھاؤ، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے تنہائی میں، یعنی کہ منبر پر اخبارات میں لکھو، درس دو بادشاہوں کے خلاف، امیروں کے خلاف، میں مسلم حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف آپ درس دو، ان کے خلاف لوگوں کو بھارو یا اس طریقے سے منبر پر خطبہ دو، یہ نہیں طریقہ ہے، نصیحت نہیں ہے، فضیحت اور یہ رسوائی ہوتی ہے۔ اس لیے نصیحت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے منصب اور اس کے مرتبے کے مطابق اس کو سمجھایا جائے۔ ابھی عام لوگ ہیں ہمارے سامنے، ہم کسی انسان کے اندر کوئی چیز دیکھیں کہ وہ غلط کر رہا ہے تو اور میں مائک میں اس کا نام لے کر کے اس کے بارے میں بیان کروں تو اس کی فضیلت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انسان نہیں پسند کرے گا اپنے لیے اس بات کو۔ تو بادشاہ ہے، پورے ملک کا سربراہ ہے، حاکم وقت ہے، ولی امر ہے، اس کے خلاف ہم درس دیں، اس کے خلاف کتاب لکھائیں، اس کے خلاف خطبہ ہم دیں،
تو ظاہر بات ہے اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس لاٹھی اور ڈنڈا ہے، کیسے اس کو برداشت کرے گا؟ ہم نہیں برداشت کر سکتے ہیں اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہے اور کوئی آئے اور منبر پر خطبہ دے دے اور کہے کہ تمہارے اندر خامی ہے، تو یہ نصیحت نہیں ہوتی ہے، فضیلت ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ رسوا کرنا مقصد ہوتا ہے۔ یہ لوگ فتنہ چاہتے ہیں جو اس طرح کے منہج پر قائم ہیں، لہذا نصیحت کرنی چاہیے، خیرخواہی کرنی چاہیے۔ آپ نے ان کو بتا دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی۔ آپ نہیں بتا سکتے، الحمدللہ علماء موجود ہیں، جن علماء کی رسائی ہے ان تک آپ پہنچا دیں، آپ ان کے پاس خط لکھ دیں، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ جیسے ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ ہم نے بتایا کہ بھئی نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، نماز نہیں ہوگی، یہ بتایا میں نے۔ اب آپ عمل نہیں کر رہے، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ہماری ذمہ داری نہیں کہ آپ کو زبردستی عمل کرائیں اس کے اوپر، یا کوئی چیز بدعت ہے، ہم نے بتایا کہ چیز بدعت ہے۔ نماز سے پہلے لوگ نیت کرتے ہیں زبانی، ہے کہ نہیں؟ نیت کرتا ہوں عشاء کی 4 رکعت اس امام کے پیچھے، میرا منہ کعبہ شریف، بسم اللہ اللہ اکبر، بدعت ہے یہ حرام ہے ایسا کرنا کہ انسان بدعت سے پہلے نماز کی شروعات کرے۔ اللہ اکبر سے مانے بھی نماز شروع کرتے تھے، ہم نے بتا دیا۔ اب آپ مانیں الحمدللہ، نہیں مانیں تو بھی ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ہم داروغہ نہیں کہ زبردستی منائیں کسی کو، لہذا آپ نے اگر نصیحت کر دیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے تنہائی میں اس کو سمجھا دیا بادشاہ کو یا کسی کو بھی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ زبردستی آپ منوائیں۔ تمہارے بھی فرماتے ہیں کہ نصیحت کرو، خیر خواہی کرو، اس کو سمجھاؤ، ان کے لیے دعا کرو۔ کن کے لیے؟ بادشاہوں کے لیے، امیروں کے لیے دعا کرو، کیونکہ اگر وہ صحیح راستے پر ہیں تو پوری رعایا صحیح راستے پر رہے گی، امن و امان رہے گا۔ لیکن اگر وہاں فساد ہے تو پھر ملک کے اندر فساد رہے گا۔ تو اس لیے ہمارے نبی کی تیسری چیز یہ ہے جس سے اللہ راضی ہے کہ جو تمہارا ولی امر ہے، حاکم ہے، آپ تمہارا امیر ہے، اس کی نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے راضی ہے۔ اور کن چیزوں سے ناراض ہے اللہ رب العالمین؟ ہمارے فرمایا کہ قیل و قال سے، یعنی یہ بات کہی گئی، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، نہیں، یہ سب قیل و قال نہیں چلتا اسلام کے اندر۔ دین اسلام کے اندر تثبت ہے، تحقیق کے ساتھ کام ہوتا ہے، قیل و قال پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ کثرت سوال، سب جو ہے خوب زیادہ لوگوں سوال کریں، لوگوں سے مانگیں، یا زیادہ سے زیادہ خوب سوال کریں، ایسا سوال کریں جس سے کیا نام ہے امت کے اندر اختلاف پیدا ہو یا انتشار ہو یا امت کے اندر سختی آ جائے۔ ان چیزوں سے، جیسے اسلام کی جب تشریع دور سے چل رہا تھا تو ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا، تو اس طرح کے سوالات سے منع کیا گیا ہے۔ کوئی اضاعت المال، اور مال کی بربادی سے، اس اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان مال کو برباد کرے۔ مال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لہذا جب اللہ نے آپ کو مال دیا تو آپ اس کے یعنی ذمہ دار ہیں، لہذا آپ اور وہ مال اللہ تعالیٰ کا آپ کے پاس ایک امانت ہے، لہذا اس میں اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے آپ کے اور جو لوگوں کا حق ہے، آپ کا جو حق اس مال کے اندر، اس کے مطابق آپ عمل کیجیے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن اعمال سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ بندوں سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، موحدین ہیں، شکر کرنے والے لوگ ہیں، اور نیکی کا حکم دینے والے، لوگوں کو برائیوں سے روکنے والے، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے جو مصنف نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ اور مصنف نے یہاں پر جو دلیل دی ہے وہ قرآن کی ایک یعنی آیت کا ایک حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اس سے بھی دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ ورضوا عنہ، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ الفاظ بہت عام ہیں، معروف ہیں، آپ لوگ بارہا سنتے ہیں، خاص طور صحابہ کرام کے تعلق سے اس آیت کریمہ کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے جو اس آیت کریمہ کے اس الفاظ کے مصداق ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، کیونکہ سب سے پہلے وہی ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے جب دنیا نے ہمارے نبی کا انکار کیا، ان کو تکلیف دی اور ان کو رسوا کیا اور اس طریقے سے ان کو عذاب دیا، تکلیف دی، تو صحابہ کرام ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئے۔ تو سب سے پہلے جو ایمان لانے والی جماعت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، چاہے مہاجرین ہو چاہے وہ انصار ہو، وہ ایمان لانے والے ہیں۔ لہذا اس آیت کے سب سے پہلے مصداق کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ ورنہ جن کے اندر بھی وہ خوبیاں پائی جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والا ہو، موحد ہو، متبع سنت ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور اخلاق حسنہ کا پابند ہو، اس کے اندر چیزیں پائی جاتی ہوں، تو اللہ رب العالمین ایسے تمام لوگوں سے راضی ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ اس آیت کریمہ کے جو الفاظ ہیں یہ
سب سے پہلے اس کے مصداق صحابہ کرام ہیں سب سے پہلے، اور قرآن میں جہاں بھی نیک لوگوں کا ذکر کیا گیا ان میں سب سے پہلے کون شامل ہیں، کون مصداق ہیں، اس کے صحابہ کرام سب سے پہلے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ اللہ توابین کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو توابین کی لسٹ میں سب سے پہلے صحابہ کرام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مخبتین سے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، گریہ وزاری کرنے والے ہیں، رونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں کے اندر ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے اندر کون داخل ہوں گے؟ صحابہ کرام داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سچے لوگوں سے محبت کرتا ہے، سب سے پہلے سچے لوگوں میں کون داخل ہوں گے؟ صحابہ کرام داخل ہوں گے۔ یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن میں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، راضی ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، سب سے پہلے اس آیت کے یا اس کے مصداق صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ جی ہاں، تو اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ آیت میں نے کہا اگرچہ عام ہے لیکن سب سے پہلے اس کے اندر صحابہ کرام داخل ہیں، اور یہ قرآن مقدس کے اندر 4 مقامات پر اللہ رب العالمین نے الفاظ استعمال کیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سب سے پہلی جو آیت ہے وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 119 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس جملے کو، ان الفاظ کو ادا کیا، فرمایا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، آج کا دن وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع پہنچائے گی، فائدہ پہنچائے گی۔ سچے کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے صحابہ کرام، اور سب سے پہلے اس میں کون داخل ہیں؟ صادقین، موحدین داخل ہیں۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا ینفع الموحدین توحیدہم، کہ جو موحدین ہیں ان کی توحید اس دن ان کو نفع پہنچائے گی، کیونکہ اگر کسی کے پاس توحید خالص نہیں ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، تو وہ پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ توحید، اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے دنیا کے اندر، کہ اللہ پر خالص، اللہ پر ایمان لانا، خالص اللہ رب العالمین کی بات کرنا، اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے۔ اور اس سچائی کے بعد ہی دیگر سچائیوں کا فائدہ ہے، ورنہ انسان دنیا میں لوگوں کے ساتھ سچ بولے اور سچائی کا معاملہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ سچا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ سچائی کا معاملہ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ سچائی کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے بڑی سچائی توحید ہے، اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے۔ سب سے بڑا عدل، سب سے بڑی حکمت، اور سب سے بڑا معروف، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار کرنا اور خالص اسی کی عبادت کرنا ہے۔ اور یہ عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ ھذا ینفع الموحدین توحیدہم، یہ معنی اس کا معنی ہے صدق کا، کیونکہ سب سے بڑی صدق اور سچائی توحید ہے۔ جو موحد ہوگے انہیں کو فائدہ ہوگا، وہی جنت کے اندر جائیں گے، اور جو مشرک ہوگا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کوئی نفع نہیں اس کا ہوا۔ دنیا کے اندر خوب سچ بولا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، ٹھیک ہے، دنیا میں اس کو بدلہ مل گیا، لیکن آخرت میں اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کی سچائی کا انکار کرنے والا ہے، وحدانیت کا انکار کرنے والا ہے، لہذا اس کو آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کیونکہ اگر ہم یہ مراد لیں کہ دنیا والوں کے ساتھ سچائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے کافر بھی سچ بولتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں، بہت سارے مسلمانوں سے ان کا معاملہ اچھا ہوتا ہے، کاروبار کے اندر اور تجارت کے اندر اور بات چیت کے اندر سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے وہ لوگ، بہت سارے ایسے کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا، کیونکہ ان کے پاس جو سب سے بڑی سچائی ہے اس کائنات کی، اس دنیا کی، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی توحید، وہ ان کے پاس نہیں، اس لیے ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اللہ پر ایمان لے آیا، نبی پر ایمان لے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگا، تو بھی اس نے اس سچائی کے گویا کہ انکار کر دیا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات جو بتائی گی نا کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی کیا کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، خالص اللہ کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں۔ یہ بنیاد ہے میرے بھائیوں، جس پر میں ہمیشہ ترکیز کرتا ہوں اور اس پر زور دیتا ہوں
کیونکہ یہی ہماری نجات کی بنیاد ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی ہمارے پاس تو نجات نہیں ہوگی آخرت کے اندر، جان لیجیے اس بات کو۔ کتنے بھی آپ نماز کے پابند ہوں، روزے کے پابند ہوں، کتنے بھی آپ 60 حج کر لیں، 100 حج کر لیں، ہر سال حج کرنے کے لیے جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ کتنے ہمارے ملک میں لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو حج کے بعد پھر وہاں بھی جاتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں، جب تک اس کی زیارت نہیں کر لیں گے کہتے ہیں ہمارا حج ناقص ہے، ہمارا حج پورا نہیں ہوا۔ کیا ہے میرے بھائی، اس حج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے پاس توحید ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے، تبھی جا کر کے انسان کو فائدہ ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ھذا یوم یرفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں کے اندر لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی۔ جی ہاں، جنت ایک ہی ہے، جنت کئی نہیں ہے، ایک ہی جنت ہے۔ لیکن یہاں جنات کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جنات میں جو مقامات ان کے لحاظ سے اور ٹکڑوں کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں دنیا کے باغ میں جائیں تو آپ دیکھیں ایک طرف ہریالی ہے، دوسری طرف پھول ہے، دوسری طرف اور ہریالی ہے، اور درخت ہیں اور چیزیں ہیں، تو وہ سب ملا کر کے بہت سارے باغ بن جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایک ہی باغ ہوتا ہے وہ۔ ایسے ہی جنت ایک ہی ہے۔ تو یہاں جنات جو کہا گیا ہے، جو درجات ہوں گے مومنوں کے اس کے لحاظ سے، اور پھر اس کے جو مقامات اس کے لحاظ سے کہا گیا ہے، جمع کیا گیا، پلورل استعمال کیا گیا، ورنہ جنت ایک ہی ہے۔ اس طریقے سے دوسری جگہ جو سورہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جس آیت میں اس کو استعمال کیا ہے الفاظ کو، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو مہاجرین اور انصار، پہلے پہل سبقت کرنے والے، پہلے پہل ایمان لانے والے، اسلام لانے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی اخلاص کے ساتھ، سچی تابعداری کے ساتھ ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس میں دیکھیے سب سے پہلے صحابہ آگے، انصار مہاجرین آگے، اس کے بعد جنہوں نے بھی اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کی، یعنی ان کے نقش قدم کو اپنایا، ان کے عقیدے کو اپنایا، ان کے منہج کو اپنایا، ان کے طریقے کو اپنایا، ان کے اخلاق کو اپنایا، اور انہیں کے مطابق اللہ رب العالمین کی عبادت کی اخلاص کے ساتھ، ایسے سارے لوگوں کے لیے مزدجہ فضا ہے، ایسے سارے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، ایسے سارے لوگوں کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلے صحابہ داخل ہیں، کیونکہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد انہی کا مقام و مرتبہ ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ ان کے دل انبیاء کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، صحابہ کرام کے دل۔ اس لیے جہاں بھی قرآن کے اندر، جیسا کہ میں نے بیان کیا، نیکیوں کا ذکر، اچھے لوگوں کا ذکر، سب سے پہلے اس کے اندر جو زمرہ آتا ہے اور جو جماعت آتی ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت آتی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، بڑی کامیابی۔ اس طریقے سے تیسری جگہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو استعمال فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے والی ہو اور وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے محبت کریں۔ ایسی اللہ تجد قوما، تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے، ایسے لوگوں کو جو اس طرح کا معاملہ کرنے والا ہو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے یہ لوگ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے والے ہوں، چاہے ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے اولاد ہوں یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان کے لوگ۔ جی ہاں، کیونکہ سب سے بڑی چیز جس کے جو ہمارے لیے بنیاد ہے وہ دین ہے، دین کی بنیاد پر محبت ہونی چاہیے، دین کی بنیاد پر کسی سے دوستی ہونی چاہیے، دین کی بنیاد پر ولا ہونا چاہیے، برا ہونا چاہیے۔ لہذا اگر ان کے اندر کفر ہے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے، مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے بھائی ان کے ہوں، چاہے ان کے اپنے آبا و اجداد ہوں، ایسے لوگوں سے لوگ محبت نہیں کرتے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان،
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کو پیوست کر دیا، یعنی حقیقی مومن گویا کہ یہی لوگ ہیں جو ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ رب العالمین نے ان کی تائید کی اپنی روح سے، یعنی اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا جنت کے اندر جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہی حزب اللہ ہیں، یہی حزب اللہ ہیں، یعنی یہی اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے۔ کون؟ جو اللہ پر ایمان لانے والی، آخرت پر ایمان لانے والی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے انکار کرنے والے، ان سے محبت نہیں کرتے یا ان سے ولا نہیں کرتے، دوستی اور ہمدردی نہیں کرتے۔ یعنی اخلاق الگ چیز ہے، یہاں مراد ہے کہ دل سے ان سے محبت کرنا، یہ مراد ہے، ورنہ اخلاق کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آئیں گے، غیر مسلم ہے تو بھی اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، اچھا معاملہ کریں گے۔ وہ بیمار ہے، آپ اس کی یاد کرنے کے لیے جائیں گے، پیسے کا ضرورت مند آپ اس کو پیسہ دیں گے، یا اس طریقے سے آپ کا پڑوسی ہے تو آپ جو ہے اس کو ہدیہ بھی دیں گے، تحفہ بھی دیں گے، کھانا بنائیں گے آپ اس کو بھی دعوت دیں گے، یا کم سے کم اس کے پاس کھانا بھیج دیں گے۔ یہ چیز ہے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اخلاق الگ چیز ہے اور دل سے محبت کرنا ایک الگ چیز ہے۔ ہمیں دل سے نہیں محبت کرنا ہے اور ان سے دوستی نہیں رکھنا ہے کہ آپ جا کر کے سارا راز ان کے سامنے شیئر کریں، ساری چیزیں ان کو بتائیں، سب کچھ کریں، نہیں، یہ چیز غلط ہے، حرام ہے شریعت کے اندر۔ بس یہ کہ ہم ظاہری طور پر ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے، ان کے ساتھ حسن معاملہ کریں گے، ضرورت مند ہے ان کی ضرورت کو پوری کریں گے۔ تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ دل سے محبت کی بات کہی جا رہی ہے، ظاہر میں نہیں۔ اسی لیے اگر کسی کے والدین کافر ہیں تو ظاہری طور پر، دنیاوی طور پر انسان ان کے ساتھ حسن معاملہ کرے گا، اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، لیکن دل سے ان سے محبت نہیں کرے گا، ان سے دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے دے، ان کی بات نہیں مانے گا دین کے اندر، لیکن دنیاوی طور پر ان سے انسان کیا کرے گا؟ اچھا معاملہ کرے گا۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ماں باپ کے ساتھ اگر غیر مسلم ہے تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، ایک ہے جماعت اللہ تعالیٰ کی، حزب اللہ ہے یہ، اس حزب اللہ کی طرف بلانا۔ یہ حزب اللہ البرام والی نہیں ہے جو رافضیوں کی جماعت حزب اللہ، یہ تو حزب الشیطان ہے، یہ شیطان کی جماعت ہے، یہ لات و عزیٰ کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ حزب اللہ تو ان کو کہنا چاہیے۔ یہ حزب اللہ نے، حزب اللہ کون ہے؟ سلف صالحین کے منہج اور عقیدے کو اپنانے والے، ان پر چلنے والے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت ہے، اس جماعت کی طرف انسان کو بلانا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو کہتے ہیں میں کسی کی طرف نہیں بلاتا ہوں، قرآن و حدیث کی طرف، غلط ہے یہ، گویا کہ لادینیت کی طرف بلا رہے ہیں وہ۔ ابھی طارق مسعود صاحب ہے، بہت مشہور عالم ہیں، مفتی طارق صاحب، بہت سارے لوگ سنتے ہیں، میں ان کی ایک کلپ سن رہا تھا تو انہوں نے کہا نہ میں دیوبندیت کی طرف بلاتا ہوں، نہ بریلویت کی طرف بلاتا ہوں، نہ اہل حدیثیت کی طرف بلاتا ہوں، نہ کسی کی طرف بلاتا ہوں، میں قرآن و حدیث کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ غلط ہے، بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ کیا قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی جماعت نہیں تھی؟ صحابہ کی جماعت تھی، اسی جماعت کی طرف بلانا، وہی حزب اللہ ہے۔ اولئک حزب اللہ، ایک جماعت ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایک جماعت ہمیشہ سے حق پر قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے، جو برحق جماعت، اسی برحق جماعت کی طرف آپ کو بلانا ہے۔ ورنہ قرآن و حدیث تو سب کہتے ہیں، رافضی بھی کہتا ہے، شیعہ بھی کہتا ہے، خارجی بھی کہتا ہے، اور جو ہے اسماعیلی اور آغا خانی، سارے لوگ قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ کتنا نیوٹرل ہے یہ، ان کو جو ہے تعصب سے پاک ہے، کوئی عصبیت نہیں ہے، بہت اچھی بات کرتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے یہ، اس نقطے کو سمجھیے۔ قرآن و حدیث پر عمل صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ اس جماعت کی طرف ہے مراد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں۔ تو ان صحابہ کی جماعت کی طرف آپ کو بلانا، جو جماعت اس پر قائم ہے، ان کے عقیدے اور منہج پر قائم ہے، اس جماعت کی طرف آپ کو بلانا ہے۔ اگر آپ نہیں بلاتے ہیں تو گویا کہ آپ لادینیت کا شکار ہیں، گویا کہ آپ دین سمجھتے ہی نہیں، آپ نہیں سمجھتے دین کو، گویا کہ لہذا اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے آپ کو بلانا ہے کس کی طرف؟ ایک جماعت کی طرف۔ اللہ کے رسول کی حدیث، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، جی ہاں، قیامت تک قائم رہے گی۔ وہ جماعت جو حق پر، اسی کی طرف دعوت دینا، تو ایک جماعت ہے، اس کی طرف آپ کو، ہم کو بلانا ہے۔ جی ہاں، تو یہ کوئی دعوت نہیں ہے یہ کہ میں کسی کی طرف نہیں بلاتا ہوں، قرآن و حدیث کی طرف بلاتا ہوں۔ تو قرآن و حدیث سب لوگ کہتے ہیں،
تو کس کی طرف آپ بلا رہے ہیں؟ گویا کہ کسی چیز کی طرف آپ نہیں بلا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ اپنے فہم کے مطابق عمل کیجئے، میں اپنی سمجھ کے مطابق عمل کروں، وہ اپنی سمجھ کے مطابق عمل کریں، تو کیا ہوگا؟ اختلافات ہی بڑھیں گے۔ اس لیے ہمارے سامنے ایک اصول ہے، اور اصول یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو صحابہ، تابعین، طبع تابعین اور جو ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے عقیدے منہج کو اپنانے والے، ان کے مطابق ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، اور وہی برحق جماعت ہے، اسی جماعت کی طرف ہمیں لوگوں کو بلانا، دعوت دینا ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہتا نہیں ہم صرف قرآن و حدیث تو وہ جاہل ہے، وہ دین کو نہیں سمجھ رہا ہے اس کا مطلب، اور اس کے پاس حق نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے ایسے دعووں سے آپ جو ہے کبھی دھوکہ مت کھانا۔ جی ہاں، لہذا جو برحق جماعت ہے اس کی طرف آپ کو بلانا ہے، ورنہ صحابہ کرام گویا کہ دین سمجھے ہی نہیں، وہ نہیں سمجھے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو، اللہ کی آیتوں کو نہیں سمجھا انہوں نے۔ آپ ایک نیا جو ہے فتنہ پیدا کر رہے ہیں، نئی چیز لے کر کے آ رہے ہیں، لہذا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ یہ ہم دعوت دیتے ہیں منہج سلف صالحین کی طرف، صحابہ، تابعین، طبع تابعین کے نقش قدم کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، اس جماعت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور میں کھل کر کہتا ہوں جسے ہم سلفی کہتے ہیں، جنہیں ہم اہل حدیث کہتے ہیں، وہی ایک جماعت ہے جو حق پر قائم ہے، اسی کی طرف میں آپ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ اس جماعت میں داخل ہوں، تبھی انسان کو نجات ملے گی۔ ان کے ہاں شرک نہیں، بدعت و خرافات نہیں، کوتاہیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں، ان کے منہج میں اور ان کے عقیدے میں کوئی انسان کیڑا نہیں نکال سکتا، کیونکہ ان کا منہج معصوم ہے، ان کا منہج پاک و صاف ہے، قرآن و حدیث سے ان کا منہج ہے، باقی اور لوگوں کے منہج اپنے بنائے ہوئے منہج ہے۔ جی ہاں، اس لیے ایک جماعت ہے، اس جماعت کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت دینا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف بلائیں، بھائی آپ سمجھو، جو آپ کا دل کہے اس طریقے سے عمل کر لو، آپ کا فہم کیا کہتا ہے۔ ایک جماعت اسلامی، آپ دیکھیے ان کے نوجوان لوگ قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے، ایک آیت نہیں پڑھ پاتے، قرآن کی تفسیریں کرتے ہیں، درس ہوتا باقاعدہ گھروں میں لوگ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، اور ایک آیت کا معنی مطلب نہیں سمجھتے، تفہیم القرآن کے سامنے ہے، اسی سے لے دے کر کے ان کی پہنچ وہیں تک ہے، ابوالعلا مودودی تک، بس اس کے آگے ان کی پہنچ نہیں ہے۔ وہی کتاب لے کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اور آپ اگر اعتراض کر دیا ابوالعلا مودودی پر، ناراض ہو جائیں گے۔ صحابہ پر اعتراض کیجئے، ان کو گوارا ہے، معاویہ پر اعتراض کیجئے، عمر بن عاص پر اعتراض کیجئے، عثمان بن عفان پر اعتراض کیجئے، کچھ نہیں کہیں گے آپ کو، لیکن ابوالعلا مودودی پر ایک جملہ لکھ دیجئے، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی، گویا کہ ان کو معصوم سمجھتے ہیں ابوالعلا مودودی صاحب کو، ان سے غلطی ہی نہیں ہوئی۔ آپ ان کے آفس میں جائیے، ان کے آفسوں میں قرآن کی آیت کہیں ملے گی اور ابوالعلا مودودی صاحب کے اقوال ملے گی۔ بس میں گیا ہوں یہاں جویل کے اندر، جماعت اسلامی کے جو کیا نام ہے امیر تھے مرتبہ تعزیت کے لیے، تو دیکھا ابوالعلا مودودی صاحب کے اقوال دیوار پر لکھ کر کے لگائے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اس قدر تعصب، اس قدر ان کے تعلق سے پایا جاتا ہے۔ صحابہ پہ اعتراض کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ جی ہاں، لیکن ان پر اعتراض کر دیں گے ابوالعلا مودودی صاحب پر، تو خلاص گویا کہ آپ نے کفر کر لیا، نعوذ باللہ، گویا کہ آپ نے سب سے بڑا جرم کر لیا۔ تو یہ چیز ہے، تو یہ میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کیسے سمجھیں گے ہم قرآن و حدیث کو جیسے صحابہ نے سمجھا، سلف صالحین نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، ہمارے نبی نے سمجھا، اس کے مطابق سمجھنا ہمیں۔ یہ نہیں کہ ہم ایک نئی سوچ پیدا لے کریں اور نئی طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ حرام اور گمراہی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت ہے حزب اللہ، اسی حزب اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، اور اسی حزب اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ کیوں؟ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کیونکہ جو حزب اللہ وہی کامیاب جماعت ہے، وہی کامیاب جماعت ہے، کامیاب پانے والی جماعت وہی ہے حزب اللہ، جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے، انہی کے لیے کامیابی ہے، اور کسی اور دوسری جماعت کے لیے کامیابی نہیں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ 72 جہنم کے اندر جائیں گے، ایک جنت کے اندر جائیں گے، اور یہ ہم نہیں حکم لگا رہے ہیں، ہمارے نبی نے حکم لگایا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ 72 جہنم کے اندر جائیں گے، کہتے ہیں دیکھو مولوی صاحب حکم لگائے لوگوں پر جہنم میں جائیں گے، وہ جاہل انسان ہے، ہم نے نہیں حکم لگایا، ہمارے نبی نے حکم لگایا۔ کلھا فی النار الا واحدہ، سب جہنم کے اندر جائیں گے، ایک جنت کے اندر جائیں گے۔ تو ایک فرقہ جنتی ہے نا، ایک جماعت ہے نا جنتی، ایک حزب اللہ جنتی ہے نا، تو اسی جنتی کی طرف بلانا ہم کو، بس سیدھی سی بات ہے، اسی کی طرف بلانا لوگوں۔ یہ فلسفہ اور جو لوگ لے کر کے آتے ہیں قرآن و حدیث کی طرف بلائیے، کسی جماعت کی طرف نہ بلائیے، بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ جی ہاں، اس میں انسان کسی پر نہیں رہتا، جی ہاں، کچھ نہیں اس کے پاس ہوتی کوئی چیز۔ اس لیے ایک جماعت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے جو جنتی جماعت ہے، صحابہ اور جن کے نقش قدم پر چلنے والے۔
یہ تیسری جگہ تھی جہاں پر اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کو استعمال کیا۔ چوتھی جو جگہ ہے وہ سورہ بینہ کی آیت ہے، آخری آیت، یہ بھی سورہ مجادلہ کی آخری آیت تھی، سورہ بینہ کی آخری آیت کہ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، نیک عمل اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے کے مطابق۔ اگر نبی کے طریقے پر عمل نہیں ہے تو نیک عمل نہیں ہوگا، وہ یہ بھی یاد رکھیے۔ نیک عمل کب ہوتا ہے؟ جب انسان مخلص ہو اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اولئک هم خیر البریہ، یہ لوگ کیا ہیں؟ سب سے، یعنی پوری کائنات میں، مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں، سب سے بہتر لوگ جو نیک عمل کرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے۔ نیک عمل میں نے کہا کہ نبی کی سنت کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق۔ اگر بدعت خرافات انسان کرتا نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوا، وہ عمل مردود ہے، اور وہ بھی اللہ کے رسول ہی کا حکم ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے رد کر دے گا، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، مردود ہے عمل وہ، جی ہاں مردود ہو جائے گا، کتنا بھی کرے وہ، کتنا بھی کرے وہ مردود ہے، کتنا بھی مخلص کیوں نہ، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ جزاؤہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، جنات عدن، ہمیشہ اور ہمیشہ رہنے والی جنت، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہو گئے اور لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ساری چیزیں ہر اس شخص کو حاصل ہوں گی جو اپنے رب سے حقیقت میں ڈرنے والا ہوگا، سب کو چیز ملے گی، جی ہاں، جو اس منہج کو اپنائے گا سب کے لیے چیز ملے گی۔ تو میں نے اس سے پہلے بتایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ صحابہ کے نام کے سامنے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، کیونکہ بطور اصطلاح ہے یہ، جیسے صحابہ کے علاوہ انبیاء ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں، اور عام لوگوں میں سے تو رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ایک اصطلاح کے طور پر رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے، کیونکہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے راضی ہوا اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا، لہذا ہمیں بھی صحابہ کرام سے راضی ہونا چاہیے۔ جو صحابہ سے راضی نہیں ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہے۔ اگر صحابہ کے تعلق دل میں ہمارے نفرت ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی نفرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلی جماعت انبیاء کرام کی جن سے اللہ راضی ہوا، انبیاء کرام کے بعد دوسری جماعت جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا صحابہ کرام کی جماعت ہے، لہذا ہمیں بھی ان سے راضی ہونا چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہیں، روافض کو دیکھیے، خوارج کو دیکھیے، جماعت اسلامی والوں کو دیکھیے، نہیں صحابہ سے راضی ہو لوگ، جی ہاں، بڑے بڑے صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ جی ہاں، ابوالعلا مودودی صاحب نے خلافت الملوکیت کے اندر کیا کیا، ہی ساری باتیں کی، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تاریخ سے لکھ دیا، کیا تاریخ کے اندر اچھی باتیں نہیں تھیں؟ اور تاریخ کو آپ نے لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کی حدیثوں کو آپ نے چھوڑ دیا، صحابہ کے اقوال آپ نے چھوڑ دیے، تاریخ کہاں وہی ہے، اللہ کی طرف سے وہی ہے تاریخ۔ تاریخ وہ بھی جسے دشمنوں نے لکھا اور جسے رافضیوں نے لکھا، خارجیوں نے لکھا، ان کی کتابوں پر آپ نے اعتبار کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو محکم ہیں اور محفوظ ہیں ان آیتوں کو آپ نے بھلا دیا، نبی کی حدیثیں آپ نے بھلا دی، نبی کی حدیثوں کو آپ نے چھوڑ دیا، اور کہتے ہیں ہم نے کیا جرم کیا، تاریخ سے ہم نے لکھ دیا، ساری گند لا کر کے آپ نے جگہ رکھ دیا، جو عوام کی وہاں تک پہنچ بھی نہیں تھی وہ لا کر کے کتاب کے اندر لکھ دیا، جو کتاب پڑھی جاتی ہے اور اس کو اتباع کی جاتی ہے، اور لوگوں کو اس کتاب کی طرف جو ہے ان گندگیوں کی طرف لوگوں کی آپ نے رہنمائی کر دی، اور کہتے ہیں ہم نے کیا جرم کیا، ہم نے کیا جرم کیا، جی نعوذ باللہ من ذالک، گندگی باہر پڑی لا کر کے مسجد کے سامنے رکھ دیجیے، آپ بولے میرا جرم کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا آپ نے۔ جی ہاں، قرآن کی آیتیں آپ نے نہیں لی، نبی کی حدیثیں آپ نے نہیں لی، تاریخ سے آپ نے صحابہ کرام کو متون کر دیا، بڑے بڑے صحابہ کرام کو، عثمان بن عفان جو مبشر بالجنہ ہے ان پر بھی آپ نے الزام لگا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہاں بات جاتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی جماعت ہے جو حق پر ہے، جس کا منہج سلیم ہے، محفوظ ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تابعین طبع تابعین کے موافق ہے، وہ اہل حدیث اور صلاف صالحین کی جماعت ہے، وہی حزب اللہ ہے، وہی طائفہ منصورہ ہے، اور وہ نجات پانے والی جماعت ہے، لہذا اور اسی جماعت کے اندر شامل ہونا ہے اور اسی جماعت کو تقویت پہنچانا ہے، اسے قوت دینا ہے۔ تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو صفت ہے اللہ رب العالمین کی راضی ہونے کی، اور جس آیت کو مصنف نے یہاں بیان کیا ہے، اسے اللہ رب العالمین نے 4 جگہوں پر ان الفاظ کو استعمال کیا ہے جن کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، کیفیت کیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس کا معنی معلوم ہے، راضی ہونے کا، محبت اللہ کرتا ہے، یا اس طریقے سے جنت دینا، مغفرت کر دینا، اللہ کی رحمت کا مل جانا، یہ سب اس کے راضی ہونے کی دلیلیں ہیں۔ لیکن راضی ہونے کا بعینی معنی کیا ہے، اس کو الفاظ میں انسان ادا نہیں کر سکتا۔
समझा सकता है कि राज़ी होने का मतलब ये। तो अल्लाह ताला राज़ी होता है। कुरान की बहुत सारी आयतें हैं, नबी की बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें इस सिफत को बयान किया गया। लिहाजा हमें भी इस सिफत के बारे में हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला की सिफत है, अल्लाह के शान है। कैसी कैफियत है, कैफियत हमें नहीं मालूम, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है। लिहाजा आज हमने जो दर्स में सिफत पढ़ी वो अल्लाह ताला के राज़ी होने की हैसियत से कि अल्लाह ताला राज़ी होता है, लिहाजा इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे को समझने और पढ़ने और अपनाने और उसकी नशर व इशाअत के अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।